بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قمر اقبال صاحب، اور سب دوستوں کو میری طرف سے نیک تمنائیں اور السلام علیکم۔ بہت آج کے تناظر میں بہت اہم موضوع آپ نے منتخب کیا بات چیت کے لیے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب قرآن مجید اور سیرت، ہمارے پاس دو یہ حوالے ہیں اور دو سرچشمے ہیں۔ ان دونوں سرچشموں یعنی قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے، تو ان دو سرچشموں کے ذریعے سے ایک تو جہت ہے انسان کی شخصیت پر کیا اثرات آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور قرآن کے، اور ایک انسان کے اندر ایک منقلب شخصیت پیدا ہوتی ہے ان تعلیمات کو جاننے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے سے۔ اور دوسری جہت ہے تزکیہ نفس کی ایک پورا نظام جو ہے قرآن و سنت کے حوالے سے تصوف کے ذریعے سے انسانی تزکیے کا تشکیل پا گیا۔ اور پھر ایک تیسری جہت ہے فکریات کی، جس میں علم الکلام اور فلسفہ اسلام کے حوالے سے ہمارے بہت سارے مکتبہ فکر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر اس سے ایک تہذیبی اکائی جنم لیتی۔ اس تہذیبی اکائی کو ہم قوم رسول ہاشمی کہتے ہیں۔ تو اس قوم رسول ہاشمی کی جو خد و خال ہیں عام، ہم نے آج ان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تو پہلے میں ایک سوال کا جواب دے دوں جو اکثر پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جیسے قوم رسول ہاشمی ہے، اسے قوم رسول عیسوی بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے قوم رسول زرتشتی بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے قوم رسول تو کسی بھی شخصیت کے حوالے سے بدھ بھی ہو سکتی ہے، قوم بدھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے یہ بات کہ بہت ساری تہذیبیں کسی نہ کسی شخصیت کے حوالے سے اپنے خد و خال تشکیل دیتی، تو ظاہر ہے جب ان کی کوئی امتیازی خصوصیات ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننا ہمارا حق ہے کہ قوم رسول ہاشمی کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں اور خد و خال کیا ہے۔ تو جب اس دائرے میں آپ داخل ہوں گے تو اس کے بعد آپ موازنہ بھی کر سکتے ہیں، کہ ان مختلف شخصیات کے حوالے سے تہذیبیں جو سامنے آئی ہیں، ان تہذیبوں نے کیا انسانیت کو دیا ہے اور ان کے خد و خال کیا ہیں، اور وہ زندگی کا کہاں تک ساتھ دیتی ہیں، زندگی کے ارتقاء۔ تو اس پس منظر میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن پہلے آپ علامہ اقبال کا ایک اقتباس سن لیجئے جو ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر کے مضمون میں سے میں نے لیا ہے، اور یہ مضمون تو علامہ اقبال کا انگریزی میں تھا، تو اس کا ترجمہ غالباً ظفر علی خان نے کیا۔ تو وہ میں آپ کو ایک اقتباس سنانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بات کی بنیاد بنے۔ مسلمانوں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہے، نہ اشتراک وطن، نہ اشتراک اغراض اقتصادی، بلکہ ہم لوگ اس برادری میں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، اس لیے شریک ہیں کہ مظاہر کائنات کے متعلق ہم سب کے معتقدات کا سرچشمہ ایک ہے، اور جو تاریخی روایات ہم سب کو ترکہ میں پہنچی ہیں وہ بھی ہم سب کے لیے یکساں ہیں۔ اسلام تمام مادی قیود سے آزاد ہے اور اس کی قومیت کا دار و مدار ایک خاص تہذیبی تصور پر ہے جس کی تجسیمی شکل وہ جماعت اشخاص ہے جس میں بڑھتے اور پھیلتے رہنے کی قابلیت طبعاً موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 159 مقالات اقبال میں شامل ہے، ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر، وہاں سے ایک چھوٹا اقتباس اس کے ساتھ اور بھی سن لیجئے۔ پیغمبر کی مذہبی واردات کی قدر و قیمت کو جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس نے کس طرح کے انسان پیدا کیے۔
اور کس طرح کی ثقافتی دنیا اس کے پیغام کے باعث ابھر کر سامنے آئی۔ یہ اسلامی فکر کی نئی تشکیل جو لیکچرز اقبال کے ہیں ان میں سے یہ اقتباس۔ اچھا، اب میں چونکہ اقتباسات کا سلسلہ ہے تو میں اس کے ساتھ اگر ایک بات ایڈ کر دوں کہ اگستے کومٹے جو تھا، اگسٹس کومٹے، وہ یہ کہتا تھا کہ چونکہ مذہب ہماری کل ہستی پر حاوی ہے، لہذا اس کی تاریخ ہماری نشو و نما کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، قوموں کے مطالعے کا ایک بنیاد یہ کومٹے نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر کسی کوئی قومیت روحانی سلسلے سے متعلق رکھتی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ پوری تاریخ جو ہے اس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں ان شخصیات کے حوالے سے جن کی واردات سے، جن کی کبیری واردات سے قوموں نے جنم لیا۔ تو اقبال کے خیال میں یہ جو کومٹے نے بات کہی ہے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر، ملت پر صادق آتی ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کا جو فوری مسئلہ تھا نا، جس میں اس نے کہا کہ خاص ہے ترکیب میں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ 20ویں صدی کا جو تصور تھا قومیت کا، اور اقبال نے باہر رہ کر جو اس قومیت کے حوالے سے جو مناظر دیکھے، یہ اس پس منظر میں اقبال نے بات کہی تھی۔ ظاہر ہے کہ جدید قومیت کا جو تصور تھا وہ یا زبان پر کی یکتائی کے حوالے سے، یا جغرافیہ کی یکتائی کے حوالے سے، یا نسل کی وجہ سے، یا ایک کلچر اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے، اس کو وہ اس بنیاد پر یہ قومیں بن رہی ہیں۔ اور اقبال یہ بتاتا ہے آپ کو کہ جو مسلم قوم ہے وہ تو مختلف جغرافیوں میں موجود ہے اور مختلف زبانوں میں بھی موجود ہے، ایک ہی قوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعلق رکھتی ہے۔ تو گویا یہاں وہ اسلام کی اس تہذیبی عقائد کی بات کر رہا ہے اقبال، جو کہ سارے مسلمان ممالک کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اب ایک بات تو اس نے کہہ دی کہ بھئی جو بنیادی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے۔ ابن خلدون جو فادر آف ہسٹری مانا جاتا ہے اور فادر آف سوشالوجی بھی مانا جاتا ہے، اس نے ایک اصطلاح ہمیں دی اسبیہ کی۔ تو اسبیہ اصل میں سینس آف وینس کا ایک یعنی متبادل ہے کہ کسی گروہ کے درمیان ایک ہونے کا احساس، گروہ کے افراد کے درمیان، وہ جس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے اور تقویت پکڑتا ہے اس کو وہ اسبیہ کہتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کا سب سے مرکزی اسبیہ کیا ہے۔ تو مسلمانوں کا بالکل ذیلی اسبیہ ان کے ترک قومی اسبیہ بھی ہو سکتا ہے، ایرانی قومی اسبیہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستانی قومی اسبیہ بھی ہو سکتا ہے، ملائیشین قومی اسبیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مضبوط ترین سب میں کامن اسبیہ ہے جو ساری ان ذیلی قومیتوں کو جوڑتا ہے اور ایک بڑا تصور قومیت پیدا کرتا ہے، جسے قوم رسول ہاشمی ہم کہتے ہیں، وہ اسبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ وفاداری کا، محبت کا۔ اور یہ اسبیہ جو ہے یہ آج اس کے ثبوت اتنے واضح طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں بار بار چیک کیا جاتا ہے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا تھرو آؤٹ دا یعنی اس ملت اسلامیہ کیا ریئیکشن۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ امام خمینی نے اسی اسبیہ کی بنیاد پر سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ تو اس طرح کے انہوں نے کتنے فتوے جاری کیے ہوں گے، لیکن یہ اسبیہ کی بات۔ اچھا، اس اسبیہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارے دشمن یہ جانتے ہیں کہ یہ اسبیہ اگر کمزور ہو تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ان کو برے صغیر میں تو ان کو اس کی خاطر ایک نیا نبی پیدا کرنا پڑا۔ یہ جو قادیانیت ہے اور ختم نبوت کے خلاف یہ جو سلسلہ تھا، تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا
اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی عمرانی بصیرت کی بنا پر یہ کہا کہ اتنا بڑا فتنہ کبھی ملت اسلامیہ میں پیدا نہیں، کیونکہ اقبال ایک عمرانی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ جانتا تھا کہ ہمارا مرکز و محور جو ہے ملت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اگر اس مرکزے سے ہمیں ہٹا دیا جائے تو یہ ملت جو ہے اس کا شرازہ بھی کر جاتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اچھا، اب آپ اس کو بہت آسان طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ عصبیہ جو ہے اس پر بار بار کیوں حملہ کیا جاتا ہے۔ اب دوسرا جو پراپرٹی ہے، کیونکہ آج ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ کون کون سی خصوصیات ہیں قوم رسول ہاشمی کی۔ علامہ اقبال نے ایک پہچان اس قوم کی بتائی، لیکچرز میں بھی اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے جو ویسٹ میں مذہب کو اجتماعی عمل سے الگ کیا گیا، ریاست سے الگ کیا گیا، اس کی وجہ بھی اس نے اسی میں تلاش کی، وہ ہے پاپائیت۔ کہ اسلام میں اقبال نے کہا کہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اسلام کہ نہ کبھی اسلام میں پاپائیت رہی ہے، نہ ہے اور نہ ہو سکتی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے اسلامی قومیت کا اور قوم رسول ہاشمی کی پہچان کا، اور دعویٰ بھی بہت بڑا ہے۔ اور پھر اقبال ہمارے دانشوروں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں ہے جن معنوں میں تاریخ نے، انسانی تاریخ نے پاپائیت کا، مسیحیت کے حوالے سے پاپائیت کا تجربہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ پاپائیت میں ایک گروہ ایسا سامنے آتا ہے، طاقت میں آتا ہے، مرکزی طاقت میں آ جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہمیں خاص ہدایت خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور ہمارے کیے ہوئے فیصلوں کی تائید میں ہی برکت ہے، اور اسی سے آپ نجات پا سکتے ہیں، اس کی پابندی آپ لوگوں پر لازمی ہے۔ تو پاپائیت کے غلبے کے نتیجے میں سائنس کو ترقی کے رستے میں رکاوٹ بن گئی پاپائیت، معاشرے کی ترقی کے رستے میں رکاوٹ بن گئی پاپائیت، نئی باتوں کے رستے میں رکاوٹ بن گئی پاپائیت۔ تو اس غلبے کے نتیجے میں ان کو اس طرح کی مذہبیت سے جان چھڑانی پڑی ویسٹ کو۔ اب ہمارا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ ہمارے سب دانشوروں کا جو تصور مذہب کے بارے میں بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا مغربی تاریخ سے بنا ہوا ہے، اور ہمارا سورس آف نالج زیادہ تر ہے ہی مغربی۔ اور علامہ اقبال کے بارے میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مشرقی علوم و فنون اور مغربی علوم و فنون دونوں کا کوئی میڈیا کر طالب علم۔ اقبال دونوں کا بہت ہی بڑا عالم تھا، اس لیے وہ موازنہ کر سکتا تھا، اور اس کے موازنے کو ہمیں اہمیت بھی دینی پڑتی۔ تو اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ مشرق کے ہر بات کی تائید بھی نہیں کرتا، مغرب کی ہر بات کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر، اور یہ کبھی نہ کہتا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب سحر کر۔ تو اقبال کو قرآن اور سیرت ایک ایسا معیار عطا کرتی ہے جس سے وہ چیزوں کے حسن و قبح کو دیکھتا، اور اسی حوالے سے اس نے اس مسئلے کو بھی دیکھا اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام تو ایک، اقبال استعمال کرتا ہے ٹرم کنٹینیوس سوشل موومنٹ، اسلام ایک مسلسل سماجی تحریک کا نام ہے، یہ مذہب نہیں ہے ان معنوں جن معنوں میں مسیحیت گزری ہے، یا مسیحیت کی تاریخ جن معنوں میں گزری ہے۔ تو اب آپ اقبال کی اس بات سے ذرا کبھی جائزہ لے کے دیکھ لیں کہ جتنے لوگ جو ہیں اسلام سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، کیا ان کے تصور اسلام میں کجی نہیں ہے؟ ان کا تصور اسلام مغربی پیمانوں سے بنا ہوا ہے، مسیحیت کے تجربے سے بنا ہوا ہے،
جس نگاہ سے اقبال نے اسلام سے روشنی لی اور اقبال کو جس جامعیت سے اقبال نے دیکھا اسلام کو، وہ جامعیت ان میں پیدا ہی نہیں ہوتی. تو گویا وہ ایک تخفیفی کنسپٹ آف اسلام رکھتے ہیں، کمپریہنسو کنسپٹ آف اسلام وہ نہیں رکھتے. تو ایک تو یہ بہت بڑی پراپرٹی تھی جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری تھا، اور اس کی آپ کو عملی مثال میں اگر بہت قریب دوں تو پاکستان بھارت کے حوالے سے اس کی بہت اچھی مثال دی جا سکتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ بھارت میں 72-74 سال یہ سیکولرزم پریچ ہوا اور وداؤٹ بریک ڈیموکریسی چلتی رہی، مگر وہاں آج لوگوں کے ووٹوں سے ایک طرح کی پاپائیت حکمران ہے، فنڈامنٹلزم حکمران. ان کا سب سے زیادہ جو بنیاد پرست طبقہ ہے وہ وہاں حکومت کر رہا ہے ان کے ووٹوں سے. اور پاکستان میں آپ یہ دیکھیے کہ اکٹھا ہی ہم نے سفر شروع کیا نا، تو پاکستان میں اگرچہ زیادہ تر مارشل لا رہے اور جمہوریت بھی کنٹینیوس نہیں رہی، اس کے باوجود اور مارشل لاؤ نے کیا کیا، اپنے اقتدار کے لیے ملائیت کو استعمال کیا اور 10-10 سال ملائیت کو خوب ان کی پرورش کی. اس کے باوجود جب الیکشن ہوتا ہے تو ملائیت کو 5% ووٹ بھی نہیں ملتے. تو اب یہ تو حال ہے ہمارے یعنی اجتماعی رائے کا، بر صغیر میں ہندوستان کی اجتماعی رائے کا اور ہماری اجتماعی رائے کا. تو اب دیکھیں پاپائیت تو بڑی دور کی بات، ہم تو اس گروہ کو آگے بھی نہیں آنے دیتے، ملائیت والے گروہ. اچھا اب یہ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. تشکیل پاکستان جو ہے یہ بہت بڑا ایک ثبوت ہے ملت اسلامیہ کے منفرد فیچر کا، کہ آپ دیکھیں اسی سے ایک اور بات بھی میں زیر بحث لاؤں گا کہ بر صغیر میں قائد اعظم نے کہا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو پاکستان بن گیا تھا. اب اس بات کی، اس اجمال کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ ایک نیا ویژن داخل ہوا ہندوستان کے عمرانیات میں، ہندوستان کے سماجی دائرے میں، اور اس نئے ویژن نے، نئے اقداری نظام نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانی شروع کی، اور اس کے نتیجے میں ایک الگ وحدت، ایک الگ برادری، ایک الگ تہذیبی روایت جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا. اور اس کا ایسا آغاز ہوا کہ اس کو نہ تو اکبر اعظم کا دین الہی روک سکا اور نہ اس کو بھکتی تاریخ روک سکی، اور نہ اس کو اورنگزیب کی وحدت الوجودیت کے ساتھ جو دلبستگی تھی نہ اس کو وہ روک سکی، اور نہ پھر اس کو کانگریس کی متحدہ قومیت روک سکی. تو وہ جو الگ وحدت تھی، الگ تشخص تھا، اس نے اپنا ایک وجود منوایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یوسف حسن جو بہت بڑے مارکسسٹ تھے، فوت ہو گئے، ان کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا ایک بار. تو میں نے انہیں کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ 40 میں قرارداد بھی پاس ہو جاتی ہے پاکستان کی، مگر ہماری جو اشتراکی دوست ہیں انہوں نے 1946-47 تک، بلکہ آغاز تک، انہوں نے اس عمل کو تسلیم نہیں کیا اور اس پر نگاہ نہیں ڈالی اور اس کو ریکگنائز نہیں کیا کہ یہ بھی کچھ الگ ایک اور وحدت بھی یہاں موجود ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ یہ ایک جینون تحریک ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کو، اور پھر انہوں نے ساتھ بھی دیا اس کا. تو انہوں نے اپنے اشتراکی افکار میں یا نظریہ حیات میں کس بنیاد پر ساتھ دیا؟ تو یوسف صاحب نے یہ کہا کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں یہ لکھا ہے کہ کوئی قومیت مرکزی بڑی قوم سے الگ ہونا چاہے تو وہ ہو سکتی ہے. اب میں نے انہیں پھر سوال کیا کاؤنٹر، میں نے کہا جی کہ بر صغیر میں تو قومیتیں تو نہیں الگ ہوئی، دیکھیں بنگلہ قومیت تقسیم ہو گئی مذہب کی بنیاد پر، سندھ قومیت تقسیم ہوگی مذہب کی بنیاد پر،
पंजाब कौमियत तकसीम हो गई मजहब की बुनियाद पर, तो आपका ये हवाला तो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं बनता कि भाई बरे सगीर की जो कौमियतें थी, उन्होंने कुछ कौमियतों ने कहा कि हम बड़ी कौमियत से, इंडियन बड़ी कौमियत से लागू होती हैं, तो वो तो ये नहीं हुई। ये तो बंगला कौमियत, सिंध कौमियत, पंजाब कौमियत, बलोच कौमियत, ये सारी कौमियतों ने मिलकर एक और कौमियत की बुनियाद पर इकट्ठी हुई हैं, और वो है मोहम्मदी कौमियत, कलमे की कौमियत, इस्लाम की कौमियत, और उस पर यह तश्कील पाकिस्तान हुई। अब ज़ाहिर है इस पर मैं ये भी आपको अर्ज कर दूं कि उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है, ये हमारा मौक़िफ़ कमजोर है। उनमें एक ये खूबी थी कि वो मान भी लेते थे बात। तो एक तो जनाब ये तारीख के ऊपर 20वीं सदी में ये सब्त है नक्श कि भाई किस तरीके से कौम रसूल हाशमी अपना वजूद बनाती है। अब मैं जरा उस अमल की तरफ ये निशानदही करना चाहता हूँ कि ये होता कैसे है। कि जाहिर है कि जब वहां से सरजमीन अरब से मुसलमान निकले हैं, तो सारी दुनिया तो मुसलमान नहीं थी ना, ना इस्लामी तहजीब कहीं मौजूद थी। तो फिर ये क्या हुआ? तो ये एक विजन है जिंदगी के बारे में, कायनात के बारे में। जब ये विजन जो है किसी दूसरे इलाके में जाता है जो इस विजन से पहले से आशना नहीं होता, तो वहां इस विजन का जो जीनियस है, इस तहजीब का जो जौहर है, वो 4 सतहों पर अमल करता। यह भी बड़ा जरूरी है ये जानना। वो 4 सतहें क्या हैं? क्या आपको याद है कुरान मजीद में एक आयत है कि अच्छाई और बुराई का शऊर हमने इंसान को वहबी तौर पर अता कर रखा। ये आफाकी है, दुनिया के किसी खित्ते में भी कोई है तो उसके अंदर ये मौजूद है। ये अलग है कि गर्दो गुबार ने, जोग्राफिया के असरात ने और वहाँ के माशरे के असरात ने उसे कुछ सुला दिया हो, उस पर गर्दो गुबार पड़ गया हो, लेकिन ये फैकल्टी है तमाम दुनिया के इंसान, जिसे हमारे एक और तस्वर के मुताबिक अलस्तो रब्बिकुम तमाम लोगों से ये अहद लिया गया हुआ, तो वो सब में मौजूद है कि ये जहां जाता है ये तहजीबी जीनस 4 सतहों पर अमल करता है। तो पहली सतह ये है कि दुनिया भर के इंसान इस्लाम से फैज़याब ना भी हुए हों, तो वो अपनी फितरती फैकल्टी के मुताबिक बहुत सारा खैर का काम कर चुके होते हैं। क्योंकि इकबाल जब कहता है ना, सतीजा कर रहा है अजल से तामरूज चरागे मुस्तफी से शरारे बूल है भी, तो ये खैर व शर ऑलरेडी मौजूद होता है। तो ये इस्लाम क्या करता है कि ऐसी तमाम कल्चरल ट्रेड्स या रवायात या रस्में या कवानीन या कायदे जो भी हैं, बिहेवियर के रवैये जो खैर की तरफ रुझान रखते हैं और जिनका इस्लाम की मरकजी तसव्वुरात के साथ कोई तसादम नहीं होता, उनको एज इट इज कबूल कर लेता। इसी से वो तुर्की कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर, इंडोनेशियन कल्चर, अरब कल्चर बनता है ना। बाज लोग इसको इतनी ज्यादा देते हैं कि वो समझते हैं ये कोई अलग अलग चीजें हो। अच्छा, दूसरी अब अमल की सतह यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ी बहुत तरमीम करके उन्हें इस्लामाइज किया जा सकता है, यानी उन्हें इस्लाम की मरकजी थीम के, उसके तसव्वुर खैर व शर के मुताबिक ढाला जा सकता है। जैसे बरे सगीर में यहाँ की रूह मौसीकी थी, तो हमने उसको कवाली की सूरत में चैनलाइज कर लिया, उसमें खैर की थीम्स डाल दी, उसमें मुसलमानों ने कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा किया। और मैं यहाँ बात एक बहुत बड़ी अथॉरिटी के हवाले से करना चाहता हूँ कि खुर्शीद अनवर हमारा बहुत बड़ा बरे सगीर का मौसीकार है। उसने एक जगह लिखा है और कहा है कि बरे सगीर में जितने बड़े मौसीकार हो गुजरे हैं, उनमें से अक्सरियत मुसलमानों की है। अब कभी इस पर गौर करना चाहिए, इसका मुतालिया किया जा सकता है कि जब मुसलमान बरसगीर में मौसीकी में शामिल हुए, तो मौसीकी के अंदर क्या इनकलाबात बर्पा हुए इस तौहीद तंजीही और कौम रसूल हाशमी के विजन की वजह से। इसका अलग मुतालिया हो सकता है जी। अच्छा, अब तीसरी एक जनाब सूरत आप देखिए, वो अमल की सूरत है कि कुछ ऐसी रस्में, ऐसे कवानीन, ऐसे जो तर्ज है किरदार
جو کسی صورت میں جن کے ساتھ اسلام مفاہمت نہیں کر سکتا اور جو متضاد ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرتا ہے. یہ جینیس ہے اور یہ جو ہمارا جوہر ہے. مثلا 3 چیزیں تو میں آپ کو سامنے کی بتا سکتا ہوں کہ جو گروہ بھی جو مسلمان ہوتے چلے گئے اور مسلمان گروہ میں شامل ہوتے چلے گئے لوگ، وہ ستی کی رسم چھوڑتے چلے گئے. گائے کی پوجا انہیں چھوڑنی پڑی، بتوں کی پوجا انہیں چھوڑنی پڑی. جس گائے کا وہ پرستش کرتے تھے اس کا گوشت کھانے لگ گئے ذبح کر کے اس کو. تو یہ کوئی چھوٹا انقلاب نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے 2 جمعیتوں میں یا 2 تہذیبوں میں یا 2 قوموں. اچھا، اب ایک چوتھی جو صورت ہے وہ ہے اصل صورت، جس کا تعلق کلو یومن ہوا فی شان کے ساتھ بنتا ہے کہ ہر دن اللہ میاں کی نئی شان سے طلوع ہوتا ہے. اور یہ بات یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ مسلمان تہذیب جو ہے قوم رسول ہاشمی وہ کتنی پروگریسو اپنے اندر پوٹینشیل رکھتی ہے. وہ ہے نئی اقدار حیات پیدا کرنا، نئے کلچر پیدا کرنا، نئی دنیایں پیدا کرنا. اور یہ خود اقبال پر بھی یہ صادق آتی ہے بات کہ اقبال یہ بھی مانتا تھا کہ جو ادب ہے وہ تصویر حیات ہوتا ہے. یہ بھی مانتا تھا اقبال کہ ادب جو ہے وہ تنقید حیات ہوتا ہے. یہ بھی اقبال مانتا تھا کہ ادب تعبیر حیات ہوتا ہے. یہ بھی مانتا تھا کہ ادب تعبیر حیات ہوتا ہے. مگر اقبال اس سے جو آگے جاتا ہے، جب تک ہم وہ نہیں جان پائیں گے ہمیں اقبال کا کنٹریبیوشن سمجھ میں نہیں آئے گا. اقبال کہتا تھا کہ ادب تخلیق حیات ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ وہی جہاں ہے تیرا تو جسے کرے پیدا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. تو یہ جو عنصر ہے اسلام کی تہذیب کا کہ وہ جہاں جاتا ہے ان 3 لیئر سے گزرنے کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ نیا کلچر پیدا کرتا ہے، نئی تہذیب پیدا کرتا ہے، نئی روایات کو جنم دیتا ہے. اب کبھی آپ اس طرح کا مطالعہ کر لیں کہ جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہم نے کتنے نئے کلچرل ٹریٹس اپنے اندر پیدا کر لی. اس پر میں الگ سے کسی وقت آپ رکھیے گا، میرا لیکچر میں عرض کروں گا کہ پاکستان نے اپنے تہذیبی اور اپنے کلچرل خد و خال جو ہیں کتنے منفرد بنا لیے، جو کراچی سے لے کر ڈنڈی کوتل تک جو ہیں اور کھنجراب تک ہم شیئر کرتے ہیں. اور وہ بھلے ہماری علاقائی کلچر میں بھی موجود ہوں لیکن اسے ہم قومی لیول پر شیئر کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے، جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے ادبی رسالوں میں نعت کا گزر نہیں ہو سکتا تھا. ان نعت پر ہمارے ترکیب پسندوں کا قبضہ تھا اپنے ساتھ ادبی رسالوں پر. تو ایک ہمارے بہت بڑے ایڈیٹر کے پاس انجم رومانی نعت لے کے گئے تو اس نے ایڈیٹر نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ کے بارے میں چھاپیں گے کوئی نظم غزل تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر لینن کے بارے میں بھی چھاپیں، پھر کارل مارکس کے بارے میں بھی چھاپیں، پھر اور بھی لوگ. تو یہ تھا حال. لیکن آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال نے الگ سے تو شاید بہت کوئی کام نعت لکھی ہوگی، لیکن اقبال کے پورے کا پورا کلام جو ہے وہ نعت ہے. اور اس کے اندر نعتیہ اشعار آتے ہیں جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونا چاہوں. اور اس کے بعد پاکستان بنتا ہے تو منیر نیازی کی غزلوں میں یہ شعر آتا ہے. یہ منیر نیازی کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ بھائی منیر نیازی تو کوئی مولوی تو نہیں تھا نا. تو منیر نیازی کہتا ہے کہ بیٹھ جائیں سایہ دیواریں دامان احمد میں منیر، اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. یا پھر وہ کہتا ہے فروغ اس میں محمد و بستیوں میں منیر، قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو. تو بھی ہے ہجرت کدہ شہر مدینہ کی طرح، ہم نے بھی دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح. اے جلال حق کے مظہر اے جمال احمدی تجھ پر سلام، اے وطن اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ بتدریج پوری نعتیں سامنے آئیں، نعتوں کے دیوان سامنے آئے، اور اب ایک رسالہ بھی آپ کا شاید مشکل سے ملے ادبی جو حمد و نعت سے شروع نہ ہوتا. تو یہ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا
کہ پاپ کلچر کا ہم نے کس طریقے سے رخ موڑ دیا. اکٹھا آیا نا پاپ کلچر. پاپ کلچر ایک سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک سطحی نفسیات پیدا کرتا ہے, اور جتنی سطحیت پیدا ہوتی ہے اتنی شیلونس پیدا ہوتی ہے, اور اس سے بندہ مارکیٹ اکانومی کو جو ہے بڑھاوا ملتا کہ لمحوں میں آپ زندگی کشید کرتے ہیں. تو ڈسپوزیبل کلچر میں یہ بڑی مفید چیز ہے. اچھا, تو آپ نے دیکھا کہ نصرت فتح علی خان آ گیا, اس نے سنبھال لیا. آج ہمارے کلاسیکل گھرانوں کے بچے جو ہیں وہ عارفانہ کلام پڑھ رہے ہیں نئی ٹیونوں میں. تو میوزک میں بھی نئی باتیں آئیں, کنٹینٹ میں بھی نئی باتیں آئیں. تو اس طریقے سے آپ نے اتنا بڑا نعت کے حوالے سے کلچر پیدا کر لیا, نعت خانوں کے حوالے سے. اس میں ویلیں دیتے ہیں آپ, اس میں منہ سے موسیقی نکالتے ہیں آپ, اس میں گروہوں کی شکل میں آپ اس میں ہال کھیلتے ہیں, پورا کلچر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کلچرل کلا ہے نعت محمد, جس نے ہمارے عزیز وطن کو کریا نعت محمد بنا دیا. اچھا جی, اب ذرا اور ہم آگے بڑھتے ہیں. قوم رسول ہاشمی کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو کولیکٹیو کنسنسس ہوتا ہے, جو اس کا اجماع ہوتا ہے یا جس کی اجتماعی رائے ہوتی ہے, وہ ظلم کے اور استعمار کے خلاف جاتی ہے. یہ بھی بڑی میں چیلنجنگ انداز میں بات کر رہا ہوں, پھر میں اس کا ثبوت بھی ابھی آپ کے سامنے پیش کروں. تو میں 2 حدیثیں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, علامہ اقبال ہی نے جن کا حوالہ دیا ہوا. ایک حدیث تو یہ نقل کی ہوئی ہے علامہ اقبال نے کہ میری امت بحثیت مجموعی کبھی باطل پر متفق و مجتمع نہیں ہو سکتی. اچھا, اب دیکھیں, اگر یہ حدیث ہے تو ظاہر ہے اسے ہمیں پرکھنا ہے کہ یہ پہچان بتائی رسول اللہ نے اپنی ملت کی, ایک خود رسول اللہ نے بتائی نا یہ پہچان. ہم نے تو صرف یہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو یہ پہچان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو پہلے دوسری حدیث بھی سن لیں, پھر میں آپ کو اس کے عملی مظاہرے بتاتا ہوں. دوسری حدیث یہ ہے کہ کثرت امت مسلمہ جس امر کو مستحسن قرار دے وہ خدائے علیم و حکیم کی نگاہ میں بھی مستحسن ہوتا ہے. یعنی جس چیز کے بارے میں ہماری ملت کی اجتماعی رائے یہ ہو کہ یہ اچھی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے. یہ دوسری حدیث. اب آپ دیکھیے جناب اس کے عملی مظاہرے کہ اگر یہ بات سچ نہ ہوتی کہ ہمارا جو اجتماعی رائے ہے وہ استعمار کے اور ظلم کے اور ظلمت کے خلاف نہ جاتی ہوتی, تو امریکہ کو جو سپر پاور ہے دنیا کی اور جمہوریت کا دعوے دار بھی ہے, اور بے شمار ملکوں پر وہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کے یہاں جمہوریت نہیں ہے, آمریت ہے, مثلا چین پر کرتا ہے اعتراض, رشیا پر کرتا رہا. تو یہ کیا بات ہے کہ وہ مسلم معاشروں میں جمہوریت کو روکتا ہے, بادشاہتوں کی سرپرستی کرتا ہے, ملٹری ڈکٹیٹرز کی سرپرستی کرتا ہے, اور اسی طریقے سے امارات کی امیروں کی سرپرستی کرتا ہے. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو اگر نہیں پتا, ہمارے دانشوروں کو اگر اس بات کا نہیں پتا, تو عالمی سامراج کو, سپر پاور کو اس بات کا پتہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں اگر جمہوریت ہوگی تو ان کا جو اجتماعی اتفاق ہوگا وہ میرے خلاف جائے گا, استعمار کے خلاف جائے گا. تو لہذا وہ وہاں ڈکٹیٹروں کو, اپنے حامیوں کو, ان کے ذریعے سے اپنے اثر رسوخ کو قائم رکھتا ہے. دیکھیں نا, ورنہ تو اسے اپنے ذمے یہ اتنا بڑا الزام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتا ہے جمہوریت کا, تو وہ بادشاہتوں کا سرپرست بنا ہوا. تو اب ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے, یہ سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں بیٹھے بڑے بڑے علماء جمہوریت کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں دن رات, اور اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ تو لگی رہتی ہے. وہ تو بلکہ جمہوریت کو جتنا زیادہ گندا کر سکے اس کے کرنے میں بھی رول پلے کرتے ہیں. یہاں کا جو پاور کلب ہے, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگوں کا ہتھیار ہے
یہ جو خیر کا ہتھیار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ڈلٹی بنائیں گے، جتنا گندا کریں گے، اتنا ہی زیادہ لوگوں کا دل اس سے اچاٹ ہوگا۔ تو ادروائز یہ ہے کہ یہ ایک علمی نکتہ ہے کہ کسی بھی نظام کی آپ نے مخالفت کرنی ہے تو اس کے متبادل کوئی نظام بتائیے آپ۔ دیکھو انسانی تاریخ نے کیا کیا کچھ دیکھا، انہوں نے قبائلی زندگی دیکھی، اسلامی تاریخ نے اپنا فیوڈل لائف دیکھی، انسانی تاریخ نے آپ نے دیکھا کہ بادشاہتوں کا زمانہ دیکھا، اور پھر وہ جمہوریت کیا، پھر اس نے اشتراکیت کا بھی زمانہ دیکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھئی یہ جو سسٹم ہے، جمہوری سسٹم ہے، یہ ریلیٹیولی سب سسٹم سے بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خرابیوں سے پاک۔ دیکھیں ایک تنقید ہوتی ہے، علامہ اقبال نے بھی تنقید کی ہے جمہوریت پر، ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا تنقید کی اور کیا اس کی حمایت کی۔ علامہ اقبال جو ہے وہ جڑ سے، بنیاد سے جمہوریت کو رد نہیں کرتا ہے۔ اگر بنیاد سے رد کرتا ہوتا تو یہ نہ کہتا فرشتوں کی زبان سے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، سلطانیہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو، یہ نہ کہتا۔ تو وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ بھی ہر سسٹم کو ایکسپلائٹر جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس میں اصل میں جو بنیادی نقطہ اختلاف کا ہے، جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے پھر روحانی جمہوریت کا تصور دیا، وہ ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اقبال کا اعتراض بنیادی یہ ہے کہ اگر جمہوریت ایک نظریہ حیات بن جائے، آئیڈیالوجی آف لائف بن جائے، تو میں اس کے خلاف ہوں، اس لیے کہ انسان الوہی ہدایت کے بغیر درست راستے پر نہیں رہ سکتا۔ قیامت تک کے لیے انسان جو ہے وہ الوہی ہدایت کا محتاج رہے گا۔ آپ حلال اور حرام کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے کہ ہومو سیکشولیٹی کو حرام کر لیں، حلال کر لیں، سود کو حلال کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے آپ۔ سور کو حلال کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے جمہوری طریقے سے کہ اکثریت یہ کہہ دے تو سور حلال ہو جائے۔ پہلی بات تو ہے کہ مسلم معاشروں میں تو اکثریت کہہ ہی نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس لیے اسپرچل ڈیموکریسی کا تصور دیا۔ تو اب اسپرچل ڈیموکریسی کا تصور دیتے ہوئے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے دراصل، کہ الوہی گائیڈنس کو شامل کریں اپنے نظریہ حیات میں۔ جب وہ آپ کے نظریہ حیات میں شامل ہو جائے گا، کسی سوسائٹی کا ویژن وہ ہوگا، تو وہاں تو جمہوریت سے برے نتائج نہیں نکل سکتے۔ مجھے بتا دیا جائے کہ کوئی ایک فیصلہ 70-75 سالہ تاریخ میں اگر آدھا زمانہ جمہوریت کا کہہ لیں آپ، جو کلیکٹیو کوئی بڑا فیصلہ ایسا ہوا ہو جو ہماری بنیادی اسلامی تھیمز کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوسرا اگر ہو بھی تو اس حدیث کے مطابق ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ باطل نہیں ہے، وہ گمراہی نہیں ہے، وہ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے پاکستان کے 73 کے آئین میں پہلے سے ہی ویسٹرن ڈیموکریسی کو کچھ نہ کچھ اسلامائز کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم نے پاکستان کا نام رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ مثلا ہم نے قرارداد مقاصد کو اس کا لازمی حصہ بنایا ہوا ہے اسلامی آئین کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکولرسٹ ہیں، یہ جو لبرلسٹ ہیں، اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں، یہ سارے کے سارے اس پر زور دے رہے ہیں کہ حدود آرڈیننس نکالیں آئین میں سے آپ یہ جو ہے قرارداد مقاصد نکالیں، اور اس کا نام جو ہے صرف جمہوریہ پاکستان۔ تو دیکھیں یہ ایجنڈا بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی جمہوریت کیسے جو ہے وہ چھاتی پر منہ ڈلتی ہے یا کیا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہ جو اجتماعی رائے ہے، اس کو ہمارے اپنے مقتدر طبقات اور پاور کلب اور استحصالی طبقات کیوں روکتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں تو سٹیٹس کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ بھی دنیا کی پولیٹیکل سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ جو مسلح مقتدر قوت ہوتی ہے ہر ملک کی، وہ اصل میں
स्टेटस को की रखवाली होती। अच्छा, अब मुसलमान मुल्कों में अगर ये कुव्वत हमारी मेन स्ट्रीम के साथ भी हम आहंग हो जाए, और वो होती है, बेशुमार मौकों पर होती है, तो उसकी वजह पता क्या होगी? उसकी वजह वही मिलत इस्लामिया होगी, उसकी तालीमात होगी कि अगरचे तबकाती किरदार भी है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का मौजूद, मगर बेशुमार उनके ऐसे स्टेप्स भी मौजूद हैं जो मजमूई मिलत इस्लामिया के साथ चलने वाले, और जो हमें, जिसकी वजह से हम टारगेट बने हुए हैं। मतलब मैं अगर ये कहूं, मुझे कोई डर नहीं ये बात कहने में कि जनरल जिया को किसी पाकिस्तानी कौम के मफाद में एलिमिनेट नहीं किया गया था। मैं सारे जमाना जो जनरल जिया का था उसके इक़्तिदार का मुखालिफ रहा हूं। मेरी तहरीरें गवाह हैं, मेरी शायरी गवाह है। मुझे यूसुफ साहब कहा करते थे कि अली साहब आप हाथ हौला रखें, आप एक ऐसे अदारे में पढ़ाते हैं जिसकी इंतजामिया जो है वो आर्मी है, ठीक है। लेकिन मैं इसके बावजूद ये बात कह रहा हूं, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, मेरे साथ कोई भी बात कर ले, क्या जनरल जिया को पाकिस्तान की कुव्वतों ने, अवामी कुव्वतों ने पाकिस्तान के मफाद में एलिमिनेट किया? नो। हम जो स्ट्रेटजिक डेप्थ ले चुके थे, और वर्चुअली पूरा अफगानिस्तान जो था वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा था, उस मूव को रोकने के लिए, उस इस्लामी मिलत इस्लामिया के पोटेंशियल की तौसीह को रोकने के लिए ये काम किया गया था, ठीक है। तो अब ये मेरी इस बात का भी सबूत हो गया कि बाज़ औक़ात वो जो किताबों में, पॉलिटिकल साइंस की किताबों में लिखा हुआ है कि ये तबका, ये ग्रोह जो होता है, ये सिर्फ स्टेटस को का इलामत होता है, तो ये पता चला कि हमारे यहाँ वो सिर्फ स्टेटस को का हर वक्त नहीं होता, होता है, हमें उससे सख्त इख्तिलाफ है उनके उस रोल से जिसमें वो स्टेटस को रोकते हैं। मगर अगर किसी हमारे इज्तिमाई अमल में, मिली अमल में वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, तो जिंदाबाद। अगर अगर हमें डू मोर का मुतालबा किया जाता हो और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें कहीं कहीं नो कहे, तो जिंदाबाद। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं कि जब दुनिया के बदमाश हमारा घेराव कर लें, हमारे ऊपर हमला आवर हो जाएं, तो हम अपनी उन ताकतवर कुव्वतों के साथ रखेंगे अपने, जिनसे हमें इख्तलाफ भी होगा। हम बेवकूफ लोग हैं, उल्लू के बटे हैं कि भी हम अपनी ताकत को भूल जाएं। वो हम उस ताकत को अपने साथ रखेंगे और हम उसके साथ होंगे। इसमें अदरीस आजाद साहब भी बैठे होंगे, उनको मेरा नुक्ता नजर भी समझ में आ जाए कि मैं मुखालिफ भी हूं और हमायती भी हूं। मैं उन तमाम अमाल के मुखालिफ हूं जो हमारी पाकिस्तान मिल्लत इस्लामिया के पाकिस्तानी सेक्शन को या ग्रोह प्रोग्रेस से रोकते हैं, इंसाफ से रोकते हैं, अदल से रोकते हैं, दुनिया में आगे बढ़ने से रोकते हैं, अपनी खुदी जो है उसको बुलंद करने से रोकते हैं, और जिन्होंने हमें गुलाम बना दिया हुआ है वर्ल्ड बैंक का, IMF, ठीक है। अब मैं जिस उम्र में हूं, मुझे साफ साफ बातें ये करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद जहां जहां अगर मसलन भारत हमारे ऊपर हमला कर दे, ठीक है, तो सारे इख्तलाफात मैं भूल जाऊंगा। मैं आपको एक यहाँ मिसाल देना चाहता हूँ, मेरी बात अगर लंबी हो जाए तो मुझे माफ करें। एक मिसाल देना मैं चाहता हूँ कि जनरल अयूब का सबसे बड़ा मुखालिफ एक राइटर था, इनकलाबी और कम्युनिस्ट था, जीनो सफदर मीर उसका नाम था। उसने इतना लिखा पाकिस्तान टाइम्स में और दूसरे अंग्रेजी अखबारों में अयूब के खिलाफ और उसके निजाम के खिलाफ, बेसिक डेमोक्रेसी वगैरह के खिलाफ। लेकिन जब 65 की जंग हुई तो उस बंदे ने एक ट्रक लिया, ट्रक के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया, माइक लिया, उसकी आवाज शेरों की तरह से धाड़ती थी, और उसने कोई 20-30 सफ़े की एक लंबी नज्म लिखी, जिसकी आप मैं 2-3 लाइनें सुनाता हूं, तो फिर अदरीस साहब को भी मेरी बात समझ में आ और दोस्तों सबको भी समझ में आए। तो उसने उसमें ये कहा कि मेरी आंखों में खून उतर आया। पूरे लाहौर का चक्कर लगाया उसने उस ट्रक के जरिए से, कमिटमेंट का इजहार किया, हुब्बुल वतनी का इजहार किया।
کہ میری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے, تیری آنکھوں میں خون اتر آیا ہے. اس وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی مشترکہ آبادی 10 کروڑ تھی, تو اس نے کہا 20 کروڑ آنکھوں میں خون اتر آیا. صدر غازی صدر ایوب کی آنکھوں میں خون اتر آیا, یہ مصرع ہے اس کا, غازی صدر ایوب کی آنکھوں میں خون اتر آیا. تو ہم جن سے ہمیں شدید اختلاف بھی ہو, ہم ایسے وقتوں میں انہیں غازی بھی کہتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ کمیونسٹ کہہ رہا تھا جو جانتا تھا سچا کمیونسٹ تھا. تو سچا کمیونسٹ آپ کو پتا ہے حضرت موہانی بھی تھا. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بھارتی اشتراکی پارٹی کا جو صدر ہے, جو سچا کمیونسٹ ہے, میں نے اس کی زبان سے یہ سنا کہ ہمیں نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, مگر عالمی سامراج کی جو مزاحمت عراق میں اور افغانستان میں ہو رہی ہے, ہم اسے سلوٹ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے پروگریسو لوگوں, کتنے ترقی پسندوں, کتنے لبرل کے منہ سے کوئی کلمہ خیر نکلا ہوگا افغانیوں کے بارے میں؟ اقبال تو اپنی زندگی میں کہہ رہا تھا, پوری ملائیت کی اقبال مخالفت کرتا رہا ہے, لیکن اقبال نے افغانی ملا کی حمایت کی, اور اس نے ثابت کر دیا, دیکھیں افغانی ملا نے, کہ وہ اگلے پچھلے ریکارڈ اشتراکیوں کو بھی توڑ سکتا ہے سامراجیت کی مخالفت. اور 50 ملکوں کے قبضے کے خلاف نہتے لوگ جو ہے کتنا لمبا عرصہ لڑے ہیں, اور بالآخر انہوں نے ان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. تو جناب اب دیکھیں یہ جو باتیں ہیں جو میں نے ابھی کہیں عالمی استعمار کی مخالفت ہماری مجموعی رائے میں, تو اس میں آپ دیکھیں کشمیر, فلسطین, ایران, ترکی, اور یہ جو پھر آپ نے دیکھیں ہمارے جو لوگ ایلیمینیٹ کیے گئے, شاہ فیصل, قذافی, صدام, بھٹو, ضیاء اللہ, عبد الناصر وغیرہ, تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ عالمی سازشوں کے ماتحت ان لوگوں کو جو اس چیز کو لے کے آگے چلنے والے تھے کیسے ایلیمینیٹ کیا گیا. پھر آج آپ دیکھیے کہ کیا اسی عنصر کی جو میں نے کہا کہ اجتماعی رائے استعمار مخالف ہوتی ہے ملت اسلامیہ کی, کیا اسی کی وجہ سے تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ نہیں پھیلایا گیا؟ کیا اسی کی وجہ سے اسلامو فوبیا نہیں پھیلایا گیا؟ کیا اسی کی وجہ سے پریمپشن جو ہے امریکہ نے, جو ایک بدماشانہ تصور ہے, پریمپشن کیا ہے؟ اگر کچھ دوستوں کو نہیں پتا تو میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں کہ پہلے یہ جو دنیا کی سپر پاور تھی, اپنے دنیاوی مفادات جو تھے, عالمی مفادات, وہ جن اداروں کو, عالمی اداروں کو سب سے بڑے فنڈ وہ دیتی ہے, ان کی تائید کے ذریعے سے سیف گارڈ کرتی تھی. یعنی آپ کو پتہ ہے افغانستان پر حملے کے لیے اقوام متحدہ سے سینکشن لے لی گئی, ٹھیک ہے. یہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ بھئی وہ سینکشن جو ہے وہ بھول گئے ہمارے دوست, وہ کہتے ہیں جی غلط ہوا تھا, وہ جو روس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا, تو ہم جی اس میں ہم نے ایجنٹی کی, بھئی اقوام متحدہ کی رائے تو ساتھ تھی سب کی. خیر, تو پہلے اس نے وہ لے لی, لیکن اب مشکل ہو گیا کیونکہ زیادہ دیر تک دیکھیں بڑے بڑے سامراج آئے, ختم ہو گئے. برطانیہ اپنی زندگی پوری کر کے کیسے اس کی پورے ایریے میں اس کے سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, آج کہاں ہے وہ. پھر اشتراکیت آئی, آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس کا بھی زوال ہو گیا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ 21ویں صدی جا رہی ہے جس میں 1400 سال پرانی بنیاد رکھی گئی اسلامی جو ملت ہے وہ کس طریقے سے آج استعمار کے خلاف کھڑی ہے, جبکہ اشتراکیت جو ہے وہ ابھی موومنٹیں پیدا نہیں کر پا رہی ممالک میں اس کے خلاف. تو اس وقت اسلامو فوبیا کا ذکر اسی لیے زیادہ ہوتا ہے. تو پریمپشن یہ تھی جس کا میں اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا, کہ انہوں نے ایک تصور یہ بنایا سپر پاور نے کہ ہمیں کسی ملک سے کوئی خطرہ, ہم اس کی بو سونگیں گے تو ہم پہلے ہی وہاں حملہ کر دیں گے, اس سے پہلے کہ وہ کوئی ہمارے خلاف کاروائی کرے. تو اب اسی پریمپشن کے ماتحت آپ نے دیکھا کہ عراق کی تباہی, اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جی غلطی ہوئی تھی, برطانیہ نے کہا کہ ان کے پاس ہتھیار تو نہیں نکلے فلاں فلاں, تو ان کا حساب کون دے گا جو مارے گئے, اور پھر جہاں وہاں اب اپنے قبضہ کیا ہوا چھوڑ دیں, پھر اگر غلطی ہوگی تو چھوڑ دیں قبضہ. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح سے پاکستان نے جب بم بنایا تو یہاں کوئی مولوی حکمران تھے, وہ تو بھٹو کا زمانہ تھا جب
بم بنا تھا ہوا تھا دھماکے ہوئے تھے تو اس وقت بھی کوئی مولوی حکمران نہیں تھا. تو اس کو اسلامی بم کس نے کہا؟ تو ہم نے تو نہیں کہا، جنہوں نے کہا ان سے پوچھیں کہ ان کے ذہن میں کیا تصور ہے یہ ملت اسلامیہ کا، کہ ملت اسلامیہ میں کوئی ایک ملک بم بنا بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اسلامی بم ہو گیا ہے، یعنی پوری ملت اسلامیہ کا بم. تو وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں کہ اسلامی ملت کے نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے ہیں جی، تو وہ ذرا ان باتوں کا جواب دیں. یہ ہم نہیں کہتے، کوئی ہے تو جس کی نشاندہی کی جاتی ہے، اسلام فوبیا کے ذریعے سے کیا جاتی ہے نشاندہی، اسلامی بم کے ذریعے سے کی جاتی ہے نشاندہی، کوئی ہے نا تب بھی کی جاتی ہے. خیر اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں جی. ہر جو قوم ہوتی ہے، جو اجتماع کوئی ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی فضیلت اولیٰ ہوتی ہے. مسلمانوں کی فضیلت اولیٰ جو ہے وہ ہے عدل و انصاف، اور اس کو اتنی بڑی اہمیت دی ہے. حضرت علی کا وہ قول آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی حکومت عادل ہو اور وہ غیر مسلم ہو تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن مسلمان حکومت اگر عادل نہیں ہے تو وہ نہیں قائم رہ سکتی. اگر بدقسمتی سے کوئی غیر عادل حکمران آ جائے مسلمانوں میں تو وہ ظاہر انتشار کا شکار ہی ہوگی سلطنت. تو سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ عدل ہے، اور اس کے بارے میں ہم حساس ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ دوسری جگہوں پر تو شاید انقلاب برپا کرنا پڑتا ہے اشتراکیت کو، یعنی ایکویلٹی پیدا کرنے کے لیے، عدل و معاشی انصاف لانے کے لیے، لیکن مسلمان معاشروں میں جمہوری عمل سے بھی اتنی تیزی کے ساتھ ہم معاشی عدل کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہاں مارشل لا لگانے پڑتے ہیں، بادشاہتیں قائم کرنی پڑتی ہیں، اور وہاں ڈکٹیٹرشپیں قائم کرنی، اس کو روکنے کے لیے. کیونکہ عدل کے بارے میں ہمارا اجتماعی احساس بہت حساس ہے. تو اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو وڈیروں کو لیتا ہے سندھ سے، اور بلوچستان سے لیتا ہے سرداروں کو، پنجاب سے لیتا ہے چودھریوں کو، ذمہ داروں کو، اور اس طریقے سے پختونخوا سے لیتا ہے بڑے بڑے خانوں کو، اور ان سر ہیوز کو لے کے پھر وہ سٹیٹس کو مضبوط کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم معاشروں میں جو پروسیڈنگ ہے جمہوری رائے کے ذریعے سے، وہ عدل کی طرف جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ کہ اس کی تھیمز ایسی ہیں، اسلام کے افکار ایسے ہیں، تصورات ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے. اور ایک جہل سے جہل مولوی بھی دور دراز دیہات میں بیٹھے جہل لوگوں کو یہ بتا دیتا ہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرے تو ذمہ دار حکمران ہوتا ہے. یہ تعلیمات ہیں اسلام کی. تو یہ ساری کی ساری طبقاتی تفریق کے اور معاشی تفاوت کے خلاف تعلیمات ہیں. اس لیے اس کے بارے میں مسلم معاشرے حساس ہوتے ہیں. اچھا، اقبال نے ایک اور نشانی بتائی قوم رسول ہاشمی کی، وہ یہ ہے کہ یہ ثبات اور حرکت دو چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہے. ثبات کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں ناقابل تبدیل جو ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اپنا آخرت ہے. تو بہت سارے وہ باتیں جو مستقل ہمارے حلال حرام کے جو مستقل تفریق ہے وہ تو ہے ثبات. اور اس کے ساتھ کلو یومن ہوا فی شان، ہر دن اللہ میاں کی نئی شان سے طلوع ہوتا ہے، زندگی پھیل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن. تو وہ دوسرا وہ پہلو، اس میں ہم بدلتے رہتے. اب اسی سے ایک بحث شروع ہوئی تھی، آپ نے شاید فیس بک پر بھی دیکھی ہو. یہ جو رینے گینو گلفرڈ اور یہ لوگ تھے، انہوں نے ایک دیا التوحید الواحد ان کا تصور، جو ضیاء کے زمانے میں سہیل اکیڈمی کے ذریعے سے بہت پروپوگیٹ کیا ان کی کتابوں کے ذریعے سے. اور وہ اس میں یہ کہتے ہیں، جس کو بعد میں یوٹیلائز بھی کیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یوٹیلائز کیا. وہ تصور یہ دیتے ہیں کہ بھئی دو طرح کے معاشرے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں توحید کا تصور جو ہے الائیو ہے، اور ایک وہ جن میں مردہ ہو چکا ہے. تو جن میں الائیو ہے تصور توحید، ان میں وہ گنتے ہیں ہندوازم کو، اور چینی تہذیب کو، یہودی تہذیب کو، عیسائی تہذیب کو، مسلم تہذیب کو، اور اس طریقے سے
مجھے ایک اور بھول گئی. تو وہ ان سب تہذیبوں کو وہ کہتے ہیں ان میں توحید سلامت. تو میں نے یہ سوال اٹھا دیا تھا اس زمانے میں جب یہ سلسلہ سامنے آیا تھا کہ اگر آپ نے توحید ہی پریچ کرنی تھی اور اسی فلسفے کو آگے بڑھانا تھا تو آپ کو عیسائی سے مسلمان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ نے مسلمانوں کا روپ کیوں دھارا؟ تو میرے استاد محترم ڈاکٹر برہان فاروقی نے مجھے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ یہ لوگ اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان نہ رہیں. تو ظاہر ہے ان کے اتنے اثرات پھیلے. محمد حسن عسکری جیسا بندہ جو تھا جو سراسر اسلامی ایمان کا آدمی تھا وہ بھی اس چکر میں آ گیا اور انہوں نے کہا یہ سب لوگوں میں ان 4-5 تہذیبوں یہ بات مشترک ہے. تو بھی ہم کیا اشتراک کر سکتے ہیں ان معاملے میں؟ بھئی جو سارے کا سارا زندگی کا در و بست ہے حلال حرام کی جو تمیزیں ہیں اور جو کوڈ آف لائف ہے جو قانون ہے جو تعزیرات ہیں جو قوانین وراثت ہیں وہ ہم نے قرآن سے رسول اللہ سے لینے ہیں یا اس مشترکہ تہذیب توحید کے تصور سے لینے ہیں. تو اس لیے قوم رسول ہاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی. تو جناب یہ اقبال بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ارتقاء کے بھی قائل ہیں مگر ارتقاء کے ساتھ پرماننسز کے بھی قائل. تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے یونیفارمٹی ان ڈائیورسٹی ہوتی ہے اسی طرح سے ثبات میں تغیر. مجھے یہاں اپنا بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے بات کو ذرا واضح کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں. وہ ہے کہ کس صورت ثبات پہ ٹھہری نگاہ دل, کس صورت ثبات پہ ٹھہری نگاہ دل, ایک رقص رو میں ٹوٹتے بنتے چلے گئے. کہ ہم ایک ثبات پر ہیں, توحید پر کھڑے ہوئے ہیں جو حی و قیوم ہے اور اس کے دیے ہوئے کچھ قوانین ہیں جو مستقل ہیں, تو ان پر ہم کھڑے ہیں. اور جب وہ ہمارے سینوں میں سلامت ہیں تو ہمیں زندگی کے تغیرات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم ان تغیرات کی اچھی چیزیں لیتے چلے جائیں, آگے بڑھتے چلے جائیں, ہر زمانے میں آگے. اچھا وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ایک خصوصیت وہ بھی ابھی آئے. تو یہ جو مستقل بات ہے اس میں تو اقبال کہتا ہے حیات ایک خدا ایک کائنات بھی ہے, دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم. مگر جب وہ یہ کہتا ہے جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے ایک حرف بہرمانہ, قریب تر ہے نبوت جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. اور حضرت علی جو کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اپنے والی تعلیم نہ دو, وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں وہ اگلے زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ زندگی بدل رہی. اچھا جی, اب 2 ایک باتیں رہ گئی ہیں, آپ پریشان بھی ہو رہے ہوں گے, لمبی ہو رہی ہے بات. اچھا ہمارے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قوم رسول ہاشمی بنتی ہے اس میں جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس میں جتنا اجتماعی سروکار موجود ہیں کسی اور مذہب جو گزرے ہیں ان میں اتنے اجتماعی سروکار موجود نہیں ہیں. حلال و حرام کا ایک الگ سے سسٹم ہے, وراثت کا ایک الگ سے اتنی باریکیوں کے ساتھ موجود ہے سسٹم جتنا موجود نہیں. تو وہ جو ویسٹ میں ہوا کہ بھئی مذہب کو الگ کر لیں اجتماعی زندگی سے, کیا ملت اسلامیہ میں ممکن ہے؟ آپ بشک ویسٹ کے اثرات کے نتیجے میں اپنے ناموں کے ساتھ اسلام نہ بھی لگائے مسلمان ممالک, مگر جتنے بھی صحافت ہے دنیا کی وہ انہیں مسلم ممالک کی کہتی ہے. کبھی عیسائی ممالک کہا ہے کسی نے؟ عالمی صحافت میں کبھی عیسائی ممالک کی ٹرم استعمال ہوئی ہے؟ لیکن مسلم ممالک کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات ہے اور یہ اجتماعی ادارے اتنے ہیں اسلام کے جو قرآن سے محفوظ ہیں کہ ان کو آپ بائی پاس کر نہیں سکتے. بے شک ہم آج بہت ساری سزائیں جو ہیں وہ شرعی نہیں دے رہے, مگر ان کے بارے میں آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملت اسلامیہ میں کتنی زیادہ تائید موجود ہے. سود کے خلاف ہمارا کتنی ریزنٹمنٹ ہمارے اندر موجود ہے, اگرچہ آپ اس کے مجبور بھی ہیں کہ جس طرح کی حکومتیں برسر اقتدار ہیں یا جو عالمی دباؤ ہے اس کے مطابق آپ کرتے ہیں. عالمی دباؤ کے مطابق تو آپ کو پتہ ہے آپ سزائے موت نہیں دے رہے. قادری کو سزائے موت دینے میں آپ نے تیزی دکھائی,
آپ نے ہفتوں مہینوں میں قادری کو سزائے موت دے دی، ٹھیک ہے، اچھا اب دے دی تو آپ نے قوم نے کہا اچھا بھی دے لیں، لیکن اب ہم قیامت تک کے لیے اسے اپنا ہیرو بنائیں گے. آپ کہتے ہیں کیوں بناتے ہیں؟ روک لیں گے آپ نے بھٹو کو مار دیا، آپ کہیں جی وہ تو عدالتوں سے سزا یافتہ ہے تو وہ تو مجرم ہے، تو آپ مجرم ثابت کر لیں گے اس کو تاریخ میں. تاریخ ایسے نہیں چلتی، تاریخ جانتی ہے کہ کس کا کیا کردار. تو جناب اس لیے میں کہتا ہوں زکوٰۃ و عشر کا، زکوٰۃ کے بارے میں پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا جب یہ کہا گیا تھا مثلاً کہ بھئی اس وقت اسلام کے لیے نازک مرحلہ ہے، تو آپ فی الحال جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے خلاف جہاد نہ کریں. انہوں نے کہا میں ایک رسی نہیں چھوڑوں. تو یہ جناب اتنے زیادہ ہمارے اجتماعی ادارے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب لیٹسٹ مذہب اور ایسے زمانے میں آیا ہے جب انڈکٹیو لاجک اور ڈیڈکٹیو لاجک گلے مل رہے تھے، اور جب تھیولوجیکل ایج ختم ہو رہی تھی اور سائنٹیفک ایج کا کچھ آغاز ہو رہا تھا. تو ایسے مرحلے پر ایک توازن کا مذہب ہے، تو اس میں اجتماعیت کا اور انفرادیت کا بھی توازن ہے، اس کی بات بھی میں کرتا ہوں. اب ایک اور پراپرٹی دیکھیے، یہ پراپرٹی دراصل اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے ملت اسلامیہ کی، اور یہ ہے کہ اس کو امت وسط قرار دیا. امت وسط کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کا نقطہ نظر انتہا پر نہیں جاتا، یہ ایک متوازن نقطہ نظر رکھنے والی قوم، اور اس کے بھی کئی ثبوت تاریخ میں آپ تہذیبوں کی جو تاریخ ہے نا ان میں آپ دے سکتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے اشتراکیت کے عروج کے زمانے میں اس سے اختلاف کیا، اگرچہ اس کو 70-80% اس نے اسیمیلیٹ کر لیا اپنے افکار میں، اور یہاں تک کہہ دیا علامہ اقبال نے کہ اشتراکیت جمع خدا مساوی اسلام، یعنی صرف وہ توحید کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ ان کا بہت سارا جو در و بست ہے اور نظام معیشت ہے وہ اسلام کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. علامہ اقبال نے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا، کل العفو کی طرف، کہ اے رسول تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا دیں، ان سے کہو کہ ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے دے دیں. اب اقبال نے یہ کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اشتراکیت کی اس تحریک کے نتیجے میں کل کو انسانیت اسلام کے اس تعلیم کے قریب آ جائے گی جو کل العفو میں جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ ضرورت سے زیادہ دوسروں کا ہوتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹیکس دیکھیں خدائی ٹیکس ہے، زکوٰۃ خدائی ٹیکس ہے، لیکن ہے غریبوں کے لیے، یہاں دنیا میں استعمال ہونے کے لیے. اچھا تو ایک تو معنی اس کا یہ ہوا، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کو کانسٹیٹیوشنلائز کیسے کر سکتے ہیں، تعزیرات میں کیسے لا سکتے ہیں، اپنے معاشی نظام میں اس بات کو کیسے لا سکتے ہیں کہ جس میں انسانوں کا جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اجتماع کا حق ہو، اس پر ملت اسلامیہ کے اجتماع کا اس پر حق ہو. اچھا اب دیکھیں دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان دونوں کے ٹکراؤ نے ویلفیئر اسٹیٹ کو جنم دیا جو کم از کم معاشی حد تک تو اسلام کے بہت قریب کی بات ہے. دوسری بات وہی علامہ اقبال جسے کہتا ہے کہ بھئی الوہی گائیڈنس کو چھوڑ کر آپ بھٹکتے رہیں گے. قرآن کی جو آیت ہے نا، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو الوہی گائیڈنس کی روشنی میں اپنے آپ کو چلاتے. تو یہی بات پروو ہو رہی ہے ملت اسلامیہ کے حوالے سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں جہاں ویلفیئر سسٹم رائج ہے وہاں کے سسٹم کو، معاشی نظام کو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمر ماڈل ہے، حضرت عمر علیہ السلام کا ماڈل. اچھا اقتصادی پروگرام کی حد تک تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری اسلامی روح آ گئی، لیکن وہ جو دوسری آزادی مادر آزادی ان کی ہے جس میں پرماننسنس کو انہوں نے چھوڑ دیا، جس میں مستقل چیزوں کو چھوڑ دیا جو اسلام کی ہیں، جو الوہی گائیڈنس کی ہیں، وہ وہاں خلا ہے. اسی کی وجہ سے وہاں ہومو سیکچولیٹی جائز ہو گئی، وہاں اس طرح سے اور باتیں بغیر شادی کے رہنا جائز ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. یہ اسلامی کی تعلیمات ہے نا کہ بھئی مومن جو ہے
وہ اپنے دوسرے مومنوں کے لیے نرم ہوتا ہے لیکن دشمن کے لیے وہ سخت ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے جسے کہا وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ گزر جا بن کے سیلے تند رہو وہ ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ تو یہ علامہ اقبال اور کی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا ٹھوکریں کھا کر مکسڈ اکانومی کی طرف عازم سفر ہے کہ وہ اسی میں انسانیت کی نجات سمجھ رہی ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ اسلام میں پہلے سے یہ تصور موجود ہے، جو وہ چاہتا ہے اجارہ داریاں قائم نہ ہونے دیں، جو مارکیٹ ہے وہ افراد کے کنٹرول میں نہ جانے دیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ جو بھی کریں وہ نہ جانے دیں، اور نرشمنٹ ہو سب کی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام جو ہے تعیش کے بھی خلاف ہے اور غربت کا ذمہ دار بھی حکام کو ٹھہراتا ہے کہ آپ نے اگر غربت معاشرے میں رہنے دی تو اس سے لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا، غربت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ بھئی ایک طرف اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ غربت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، ظاہر ہے کہ ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کا معاشی ڈیڈ لاک ریزالو کریں اور ان کی نرشمنٹ کریں، انہیں گرو کرنے ہونے کے موقع دیں۔ اچھا، دوسری طرف ایفلوئنس ہے، تعیشات ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مرضی تعیشات کے لیے زندگی میں اختیار کرتے چلے جائیں طریقے، اور اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام کوئی قدغن اس پر نہیں لگاتا تو وہ غلط ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہے اس لیے کہ انسان ڈی ہیومنائز ہوتا ہے۔ اب میں انسانی نفسیات کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ایفلوئنس بھی انسان کو ڈی ہیومنائز کرتی ہے، تعیشات بھی انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے، وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے انسان، اور جو غربت کی انتہا ہے وہ بھی آپ کا ایمان کمزور کر دیتی ہے، وہ آپ کو دوسروں کے چوکھٹوں پر جھکنا پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ اس سے دور لے جاتی ہے آپ۔ تو اس لیے اس میں امت وسط کی ایک یہ نشانی ہے، جلال و جمال میں بھی امت وسط ہے، اشتراکیت سرمایہ داریت کے درمیان بھی امت وسط ہے، اور بھی ہر چیز کے درمیان، ہر عمل کے درمیان اس کو درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اقبال نے بڑے خوبصورت شعر میں بھی یہ بات کہی ہے، سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ ہم مکمل آزاد نہیں ہو سکتے کبھی، ہم پابند ہیں اور اس پابندی میں ہم بہت آزاد بھی ہیں، تو دونوں باتیں۔ اب آپ ذرا ایک بات پر غور فرمائیں کہ ول ڈورانٹ جو ایک ہسٹورین ہے اور انسانی تہذیبوں پر جس نے بڑی تحقیق کی، اس کی آپ مسلم سیولائزیشن کتاب اٹھائیے، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی تہذیبیں بھی گزری ہیں، ایک بار نہیں کہتا، بار بار کہتا ہے اس کتاب کہ دنیا میں جتنی تہذیبیں بھی گزری ہیں ان میں مسلمانوں نے انسانیت، بہتر انسانیت کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ دیکھیں، اگر دنیا کا سسٹم اسلام اور وہ ہے بادشاہت ہے تو مسلمانوں کا سسٹم بھی بادشاہتی ہوگا۔ اب ایک چیز ضرور اپنے ذہن سے ذرا ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے معاشرے کو ان کی عدم موجودگی والے معاشرے کے اوپر نافذ نہ کریں، یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا گئے ہم اسی لیول پر نہیں پرکھیں گے، وہ کام کو بھی نہیں پرکھیں گے، سسٹمز کو بھی نہیں پرکھیں گے۔ اس لیے نہیں پرکھیں گے کہ وہاں رسول کا نوکلیس اور وجود درمیان میں موجود ہے، اور رسول تو روز حشر کی طرح سے فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، حق میں اور باطل میں، اور قائم کرنے والا ہوتا ہے وہ فیصلہ، اور اس کو ہر لمحہ اللہ میاں کی طرف سے گائیڈنس ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس کمزوری کو دیکھ کر کچھ فرقے بھی چل رہے ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ گائیڈنس اللہ میاں کی اب بھی جاری ہے، یہ جو قادیانیت ہے وہ بھی اسی بنیاد پر کھڑا ہے۔ تو بھائی اب خدا کی گائیڈنس نہیں ہے، اب آپ کے سامنے نمونہ ہے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، جس کے بارے میں ہم نے اپنی بشری بصیرت سے نتائج نکالنے ہیں اور نتائج دکھانے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ. آپ اپنا جتنا زیادہ سبلائم کرتے چلے جائیں آپ اتنے بہتر نتائج دیتے چلے جائیں. لیکن خیر القرون کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کی بات نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکا تھا اس سے پہلے. لہذا اس آئیڈیلزم سے نکلیں بھائی. ہمارے اندر یہ ایک بیماری ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کریکٹر والے بندے کو، بڑے سے بڑے کریکٹر والی کسی گروہ کو ہم ایک سیکنڈ میں زیرو کر دیتے ہیں کوئی اسلامی ایک آدھ شاعر کی اس میں کمی خرابی دکھانے کے بعد. تو یہ ہم نہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہاں اگر یہ ڈیسائیڈ کروانا ہے تو جمہور سے کروائیں، پھر پتہ چلے گا. کنٹرولڈ ڈیسیژن نہ کروائیں. یہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ یہ بندہ برا ہے، اب دیکھیں نا جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ عدالت نے تو کہہ دیا کہ بھٹو قاتل ہے، لوگوں نے تو نہیں مانا. انٹرنیشنل جو قانون دان ہے انہوں نے بھی نہیں مانا. تو اس لیے وہ کنٹرولڈ ڈیسیژن ہوتا ہے، وہ نہیں جمہور سے لیں ڈیسیژن. جمہور آپ کو بتا دے گی کہ کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں. خیر، تو جناب اس ول ڈوران کی اس تبصرے پر بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے. اب آخر پہ میں آ گیا ہوں، 5-7 منٹ کا پھر مسئلہ رہ گیا. اور انسانیت کا ہراول ہے یہ ایک اور پراپرٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے انسانوں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو حق کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، اور برائی سے روکنے کا بہترین طریقہ طاقت کا استعمال ہے، جہاد. ٹھیک. تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ امت مسلمہ کو کہا جا رہا. تو امت مسلمہ انسانیت کا ہراول ہے، یعنی انسانیت کے اندر اس وہب کے نتیجے میں جو خیر موجود ہے اس خیر کو جماعتی سطح پر چینلائز کرنا ہے، متحرک کرنا ہے. مسلمان جماعت نے، گروہ نے، یعنی ہم اقبال ایسے نہیں آپ کو کہتا تھا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت کا. وہ کہتا ہے یہ آپ کا فریضہ ہے کہ امت مسلمہ نے ہراول ہونا چاہیے اس کو. تو آپ یہ ذہن میں سوچ لیں کہ اگر آپ ہراول نہیں ہیں تو آپ اس منصب پر پورے نہیں اتر رہے ہیں جو منصب آپ کے نام منسوب کیا گیا ہوا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں انیشیٹو ہونا چاہیے انسانیت کا. تذکیر کائنات میں آپ کو آگے ہونا چاہیے، سماجی نظام میں آپ کو آگے ہونا چاہیے، عدل و انصاف میں آپ کو آگے ہونا چاہیے، اور انصاف قائم کرنے میں، انصاف قائم کرنے میں آپ کو آگے ہونا چاہیے. تاہم پوٹینشلی آپ ہیں، عملی طور پر آپ نہیں ہیں. اور یہ میں جو لوگ عملی طور کی صورتحال کو دیکھ کر ہمیں تان کرتے ہیں اس کے تان کا جواب یہ ہے کہ قومیں صرف اپنے ایکچول سے نہیں پہچانی جاتی، ایکچول سے بھی پہچانی جاتی ہیں لیکن یہ ان کی ٹوٹل پہچان نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شکست اس وقت شکست نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک اس کو شکست خوردگی نہ بنا دیا جائے. جو بندہ ہار نہیں مانتا وہ شکست یافتہ نہیں ہوتا. ہاں وقتی طور پر ہزیمت اسے ہوتی ہے، عین ممکن ہے وہ کل کو اسے اوور کم کر لے. تو اس لیے جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہ ہوا ہے. اسلام پر تو کبھی مکمل زوال نہیں آیا مسلم پر. اس کے لیے اب میں چاہوں گا کہ آپ کسی وقت سراج منیر کی ایک کتاب ہے اسلامی تہذیب پر، وہ ضرور دیکھیے. تو جناب اسی خطرے سے کہ کہیں ہم ہراول دستے کا منصب دوبارہ نہ سنبھال لیں جو ہم نے کئی 100 سال تک سنبھالے رکھا تھا دنیا میں، اسی لیے ہمارا گھیراؤ کیا جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ ہمارے ایک دوست نے یہ عنوان رکھا کسی مذاکرے کا کہ مسلمانوں کا زوال کے اسباب. میں نے کہا جی تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ مسلمان زوال میں جا رہے ہیں؟ ہاں میں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں مسلمان
پیچھے ہیں ایڈوانس قوموں کے مقابلے میں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, میں مگر آپ کے اس سٹیٹمنٹ کے خلاف ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے جواب بھی مسلمان جو اس وقت امرج کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں جو پہلے کر چکا ہوں. جب علامہ اقبال شاعری کر رہا تھا تو کتنے مسلمان ممالک آزاد تھے؟ تو یہ جو مسلمان ممالک آزاد ہوئے ہیں برطانیہ سے, تو یہ زوال ہے کہ زوال سے نکلنے کا پروسیس. ابھی آپ نے رشیا کی سلطنت سے آپ نے کتنے مسلمان ممالک آزاد کرائے؟ تو یہ زوال سے نکلنے کی باتیں ہیں یا ابھی جو آپ کے سامنے افغانیوں نے جو ہے نکلنے پر مجبور کیا؟ تو یہ امرجنگ فورسز ہیں. تو یہ جو اسلامو فوبیا ہے, یہ جو اسلامی ایٹم بم ہے, یہ جو دہشت گردی کے چرچے ہیں ان کے خلاف مسلمانوں کے, وہ اس بات کا نشاندہی کرتے ہیں. ہمارا جو گھیراؤ کیا جاتا ہے چاروں طرف سے پاکستان کا, تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم زوال سے نکل رہے ہیں. زوال اگر کسی کو آ رہا ہے تو جو اس وقت پرپلیکس ہو رہا ہے, اس وقت جو ذہنی انتشار کا شکار ہو رہا ہے سپر قوت, اس وقت جو پری ایمپشن استعمال کر رہا ہے, بدماشوں والی طریقہ کار استعمال کر رہا ہے, وہ زوال کا شکار ہو رہا ہے, وہ کھوکھلا ہو رہا ہے. جیسے آپ کو اعتبار نہیں آتا تھا نا برطانیہ کے زوال کا, آپ کو ابھی اس کا بھی نہیں آتا, اور وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. یہ بھی اللہ آپ کو لوگوں کو زندگی دے, یہ بھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ جائے گا. اچھا جی, اب علامہ اقبال آپ کو یہ کہتا ہے کہ ملت اسلامیہ ایک لیگ آف نیشنز ہے. تو لیگ آف نیشنز جو ہے اس کا کیا مطلب کہ آپ اپنی ذیلی قومیتیں بھی رکھیں, ترک قومیت بھی رہے, پاکستان قومیت بھی رہے, انڈونیشین قومیت بھی رہے, بنگلہ دیش قومیت بھی رہے, مگر یہ اپنی ایک اقوام متحدہ بنائیں. اور آپ کو پتہ ہے کبھی وہ اس طریقے سے بھی کہتا ہے تہران ہو جو عالم مشرق کا زنیوا, شاید پورا عرض کی تقدیر بدل جائے. تو طرح طرح سے وہ اپنی یہ باتیں بار بار سامنے لاتا ہے. اور آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے جو بھی میں نے آپ کو کہا کہ کیوں وہ جو آئل ویپن کا مسئلہ تھا اور اسلامی سربراہی کانفرنس تھی, اس کے پروموٹر کو کیوں ایلیمینیٹ کیا گیا, شاہ فیصل کو بھی کیا گیا, بھٹو کو بھی کیا گیا, اور بھی متعلقہ کیا گیا. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بار ایفرٹ ناکام ہو گیا تو وہ دوبارہ نہیں ہو سکے گی. تو میں نے بہت ساری باتیں رہ بھی گئیں, بہت ساری میں نے جلدی کی ہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. میرا خیال وقت